اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے درس میں میری اپنی سمجھ کے مطابق تھوڑی سی ذرا ایکسپلینیشن باقی ہے ایک معاملے میں، تو میں نے چاہا کہ پہلے وہ کروا دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ غروب آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے وقت اگلے روز کی نیت کرنا صحیح نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں کل ہم نے کچھ ایکسپلینیشن دی تھی، لیکن اس میں پہلے اصول تو یہ یاد رکھنا کہ بیسکلی جو ہے وہ ہے واجب ہے کہ نیت روزے کے ساتھ ملی ہو، یعنی جب آپ کھانا پینا بند کریں تو اس کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہو، واجب یہ ہے۔ لیکن دو سینیریو ہم نے ڈسکس کیے تھے کل، اور اس کے اندر کٹ دا لانگ شارٹ، اگر تو وہ کسی عذر کی وجہ سے اس نے پچھلی جو مغرب تھی، جیسے آج ہفتے کا دن ہے، تو اگر وہ اب ہفتے کو جو مغرب ہوگی اس کے بعد اگر وہ یہ اس نیت میں ہو کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے صبح اتوار کے دن کا، اور کسی عذر کی وجہ سے وہ سو جائے، ٹھیک ہے، عذر کی وجہ سے جس پہ اس کا اختیار نہ ہو، یا غافل ہو گیا، غشی میں چلا گیا، کوئی ایسی دوائی لے لی جس کی وجہ سے وہ جاگ نہیں سکا، تو چونکہ اس نے وہ نیت غروب آفتاب کے بعد کی ہے اور اس پہ اختیار بھی اس کا نہیں تھا، اور جب وہ اٹھا تو اتوار کے دن نصف النہار بھی گزر چکا، تو ایون دین اس کا اس عذر کی وجہ سے اس کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عذر کوئی نہ ہو اور بندہ یہ کہے کہ بس ہی ٹھیک ہے میں نے نیت کر لی ہے، اب میں سونے لگا ہوں، بات ہو گئی ختم، مجھے اتنا سحری کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے، بس ٹھیک ہے، یا یہ کہ میں نے بس کھانا کھا لیا یہی میری سحری ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے۔ یہ ہے اس کا جو ایکسپلینیشن ہے اس کی، یہ ہے مختصر۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کو واجب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے ایڈوائز بھی کیا ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اور جس پہ امت کا، صحابہ کرام سے لے کر امت کا متواتر عمل ہے تواتر کے ساتھ، لہٰذا جب یہ چیز آ جائے اور اس کا ثبوت بھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو، تو پھر وہاں پہ واجب کا حکم لگتا۔ تو وہ روایت جو ہے وہ یہ ہے، حضرت قتادہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا، یعنی سحری کھانے اور فجر کی نماز کے درمیان، تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا 50 یا 60 آیات پڑھنے میں صرف ہوتا ہے، جتنا ٹائم اس میں لگتا ہے، سے 10 منٹس، ٹھیک ہے۔ سو صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ چیپٹر 27 حدیث کا نمبر 575۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ سحری کھانے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہی اسی پہ یہ عمل جو ہے وہ متواتر چلا آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ آپ سحری کے ساتھ نیت کریں، ٹھیک ہوگی بات۔ لیکن اگر کوئی عذر موجود ہے واقعی ایسا جو ایکسیپٹیبل ہے شریعت کو، تو پھر اس صورت میں اگر وہ نہ بھی اٹھ سکا سحری کے لیے،
مگر جب وہ سویا تھا مغرب کے بعد اور اس کی نیت میں روزہ رکھنا تھا تو اس کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا، چاہے اس میں نصف النہار گزر جائے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایکسپلینیشن تھی. اب آ جاتا ہے اگلا، مظنون کا روزہ. یہ ظن سے ہے، مظنون یعنی گمان کرنے والا. اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھ پہ کوئی رمضان کا روزہ رہتا ہے، رکھنا بھی اس کی قضا رہتی ہے، اور وہ اس روزے کو شروع کر دے. ٹھیک ہے، روزے کے درمیان اس کو یاد آیا کہ نہیں میں نے تو یہ قضا یا کر لی تھی یا مجھ پہ تھی ہی نہیں، وٹ ایور، اور اس کے بعد وہ اس پہ پھر یہ ہوگا کہ روزہ مکمل کرنا اس کا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ قضا روزہ امر قضا کو ساقط کرنے کے لیے شروع کیا گیا. یہ جو ہم بتاتے ہیں نا ساتھ میں کیونکہ اس کی آگے وجہ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ نارملی آپ کو صرف یہ کہہ دیجیے گا جی یہ واجب ہے، یہ فلانا ہے، آپ کو اس کے ساتھ وجہ نہیں بیان کی جائے گی کہ اس کی وجہ کیا ہے. اور یہ جتنے بھی شرعی احکامات ہیں یہ بیس کرتے ہیں یا آیت پہ یا حدیث پہ یا صحابہ کے اثر پہ، یعنی ان کی جو روایات ہمیں ملتی ہیں اس پہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کوٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے ساتھ کیونکہ اب یہ جو حکم ہے کہ اس پہ قضا کا روزہ مکمل واجب نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کسی نہ کسی روایت میں یہ موجود ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کی وجہ انہوں نے آگے بیان کی ہے، کیونکہ قضا روزہ امر قضا کو ساقط کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا، نہ کہ اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے، جب اپنے آپ پہ لازم نہیں کرنا تھا اور اس نے روزہ رکھا اس لیے تھا کہ قضا ہے میرے پہ، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ قضا نہیں ہے، شور ہو گیا اس کو، تو پھر وہ روزہ پورا نہ بھی کرے تو اس پہ کوئی کفارہ اور کوئی کچھ نہیں ہے. مگر اگر پھر بھی وہ کہے کہ نہیں میں روزہ جاری رکھتا ہوں، یاد آ گیا کہ قضا نہیں ہے مجھ پہ. ٹھیک ہے، ایک تو وہ سینیریو ہو گیا نا کہ اگر یاد آ گیا اور وہ روزہ توڑ دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. ایک یہ ہے کہ اس کو یاد آ تو گیا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں روزہ مکمل کروں گا. اب یہ ہوا کہ اس نے وہ روزہ اپنے پہ لازم کر لیا. ٹھیک ہے، کہ جب اس نے کہا ٹھیک ہے مجھ پہ ہے تو نہیں لیکن میں روزہ مکمل کروں گا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس نے روزہ جو ہے وہ اپنے پہ لازم کر لیا، اب وہ واجب ہو گیا، اب اس کو توڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، توڑے گا تو پھر اس پہ قضا لازم آئے گی. جب اس نے طلوع فجر کے بعد ایسے روزے کی قضا کی نیت کی جو اس پر لازم تھا، مگر وہ اس سے لاعلم تھا کہ ایسے روزے کی نیت رات کو کرنا یعنی طلوع فجر کے ساتھ کرنا لازم تھا، تو وہ معذور نہ ہوگا. یعنی اسے یہ علم نہیں تھا، کیونکہ دارالاسلام میں احکام کی جہالت معتبر نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان ہوں وہاں پہ کوئی یہ کہے کہ جی مجھے علم نہیں تھا تو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لہذا اگر بے شک اس کو معلوم نہیں بھی تھا تب بھی جو ہے وہ نیت اس پہ لازم ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کا روزہ شروع ہونا صحیح ہوگا، اور اگر وہ اس روزے کو قطع کر دے تو اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہوگی. یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے نیت نہیں کی تو لہٰذا میں نے توڑ دیا روزہ، وہ یہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، اب آگے آ گیا یوم شک کا روزہ. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. یہ جب شعبان کی 30ویں رات کو چاند دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ یہ کل رمضان ہے یا نہیں ہے، اور اس میں آسمان کلیئر نہ ہو اور چاند نظر نہ آئے اس وجہ سے کہ آسمان کلیئر نہیں ہے، تو پھر یہ شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بادلوں کے پیچھے چاند ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو. تو یہ شک آ گیا اس کے اندر. تو اس لیے جو 30 شعبان کا روزہ ہے اس کو شک کا روزہ کہا جاتا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ایشو یہ ہے، بنیادی چیز اس کے اندر یہ ہے، پہلا حکم یہ ہے کہ جو ریگولر روزہ نہیں رکھتا، یعنی شعبان کے ریگولر روزے نہیں رکھتا، وہ
29 کا روزہ نہ رکھے، 29 شعبان کا، ٹھیک ہے، 28 شعبان کا روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہوگی بات. اور اگر 30 کو شک ہو جائے تو اس کو بھی روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے ہے جو کہ ریگولر روزے شعبان کے نہیں رکھتا، ٹھیک ہے. سو اس میں حکم یہ ہے حدیث شریف میں کہ 1 دن یا 2 دن کے روزے آپ نہ رکھیں شعبان کے اینڈ میں جو ہے. کچھ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں. اس کی لاجک یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ رمضان کے روزے رکھنے کی ہمت ہی نہ رہے شعبان کے روزے رکھنے کے بعد. اس کی لاجک یہ ہے. اچھا، اس کی لاجک جو ہے جو 1 دن کا روزہ چھوڑنا اور یا 2 دن کا روزہ چھوڑنا آخر کا وہ یہ ہے کہ یہ مکس نہ ہو جائے رمضان کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور کہیں یہ نہ ہو جائے کہ وہ رمضان کا روزہ ہو اور یہ شعبان کا روزہ رکھ رہا ہو، ٹھیک ہے. یہ اس میں ایک تو یہ ہے. دوسرا اس کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر وہ ریگولر روزے رکھنے والا ہے شعبان کے یا نفلی روزے ریگولر رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس 2 حکم آ گئے. ایک جو ریگولر روزے نہیں رکھتا شعبان کے اس کا حکم آ گیا، اور ایک حکم آ گیا جو ریگولر روزے نہیں رکھتا اس کے لیے کہ وہ نہ رکھے، ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی بات. اب ایک تیسرا سینیریو ہے. تیسرا سینیریو یہ ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ریگولر روزے رکھتا تھا، اور بادلوں کی وجہ سے یا جو صحراؤں میں وہ طوفان اٹھتا ہے، غبار اٹھتا ہے، اس کی وجہ سے چاند نظر نہیں ہے، لیکن ایکچولی چاند ہوا، ٹھیک ہے، اور اگلے دن 1 رمضان ہے، اس نے وہ روزہ رکھا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس نے نیت یہ کی ہوئی ہے کہ میں نے شعبان کا روزہ رکھا، ٹھیک ہے، کیونکہ 30ویں رات ہے نا. صبح اٹھ کو اس کو پتہ لگا کہ یہ تو رمضان شروع ہو گیا ہوا، کیونکہ کہیں سے اطلاع آئی کہ جی چاند ہو گیا اور رمضان شروع ہوگا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ ہے نا معاملہ. اب اس صورت میں جو سب سے اچھا مجھے حل ملا وہ یہ فتاوی شامی سے باہر ہے، اور وہ حال یہ ملا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یہی سوال سیم کہ اگر وہ یوم شک کا روزہ رکھ لے اور اگلے دن رمضان ہو تو پھر کیا بنے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگلے دن جو رمضان اگر وہ ہو گیا ہے تو اس کا روزہ رمضان کا روزہ ہوگا. ان سے سوال کیا گیا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیت اس کی شعبان کے روزے کی ہو اور اس کو جزا جو ہے وہ رمضان کے روزے کی ملے. تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ دیکھتے نہیں کہ رمضان میں رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی روزے کی نیت تو پائی گئی. جب روزے کی نیت پائے گی ہر باقی چیز ٹھیک ہے. سب معاملہ ہے شعبان کا، تو چونکہ اگلے دن شعبان ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اور اگلے دن تو روزہ ہے ہی رمضان کا ہے، تو لہٰذا اس کی وہ جو شعبان کی نیت ہے وہ رمضان کے روزے میں آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جائے گی. دس واز دا بیسٹ سولوشن آئی فاؤنڈ اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے. اور یہ اس میں ہے اپنا اس کا ریفرنس یہ اس کا عربی ٹیکسٹ ہے، اور یہ اس کا ریفرنس ہے. امام ابو محمد الحارثی نے کشف الآثار میں اس کو کوٹ کیا ہے، اور یہ میں نے لیا اس کو الموسوعہ الحدیثیہ امام ابو حنیفہ کتاب الصوم باب النہی عن یوم الشک، حدیث کا نمبر 4408، ٹھیک ہے. یہ پورا وہی میں نے جو تمہیں آسان الفاظ میں سمجھا دیا، یہ پورا وہی واقعہ لکھا ہوا. لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھو. الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، سوائے اس کے کہ جو روزے رکھتا ہے وہ روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے. صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر 3 حدیث کا نمبر 2518، اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1082. کلیئر ہو گئی بات، ٹھیک ہے. سو 3 سینیریو ہیں اس کے اندر. نمبر 1 کہ جو ریگولر روزہ نہیں رکھتا
وہ شعبان ختم ہونے سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے. نمبر 2 جو ریگولر روزہ رکھتا ہے وہ رکھ لے. نمبر 3 اگر اگلے دن رمضان ہوا تو اس کا روزہ آٹومیٹکلی رمضان میں کنورٹ ہو جائے گا. اب یہ یوم شک پہ منع کیوں کیا گیا ہے روزہ رکھنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل کتاب سے مشابہ ہے. کیوں مشابہ ہے؟ وہ روزے کو بڑھا لیا کرتے تھے اپنے پاس سے ہی، روزوں کو ایکسٹینڈ کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم چونکہ وہ سب کچھ مکس تھا، یہودی، عیسائی اور یہ مشرکین اور مسلمان سارے مکس تھے، تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ یہودی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یوم شک کا جو روزہ ہے اس کو منع فرمایا گیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اگر رکھ لے وہ تمہیں سمجھا دیا کہ اگر رکھ لے تو کیا ہوگا اس کا. ٹھیک، کیونکہ اس ٹائم جب یہ معاملہ تھا تو اس ٹائم یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کیا تم نے اس مہینے کے آخر میں روزے رکھے یعنی شعبان میں؟ اس نے عرض کیا لا نہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں تو 1 یا 2 دن کے روزے رکھ لینا. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر 37 1162 نمبر حدیث کا رقم المسلسل میں یہ 2753 ہے. ٹھیک ہے، سو یہاں تک ہے. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ بالکل ایبسولوٹلی منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، یوم شک کا روزہ ایبسولوٹلی منع نہیں ہے. ڈیٹیل ساری یہ تمہارے سامنے. اب اگر کسی نے دیکھنا ہے تو اس کو میں یہاں ٹکا دیتا ہوں، گھر جا کے اس کو آرام سے پڑھ لینا. اب آ گیا رمضان یا عید الفطر کا چاند دیکھنے کا شرعی حکم. نیت سے ہم آ گئے، اب ہم رویت حلال پہ آ گئے. ٹھیک ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 185، دوسرا سورہ. سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو اس کے روزے رکھے. سو چاند کی رویت جو ہے، اب دیکھیں نا وہ کوشچن یہ ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی وہ محکمہ موسمیات ہے ان کی وہ ٹیلیسکوپس لگی ہوئی ہیں اور سارا کچھ جو بھی وٹ ایور سسٹم ان کا ہے تو آپ ان کی کیلکولیشن پہ چلیں، یہ کہا جاتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے مدد تو لے سکتے ہیں مگر اس پہ آپ چاند کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں دے سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ آیت ہے فمن شاہد منکم، شاہد ہوتا دیکھنے والا. ٹھیک ہے، جو وٹنس کرے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے. لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائے تو پتہ چلے گا کہ فمن شاہد منکم سے مراد یہ ہے کہ جو تم میں سے اس کو دیکھے. کہ حدیث شریف میں بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ گواہی آپ نے اس کی لی، ایکسیپٹ کی جس نے یہ کہا کہ میں نے چاند دیکھا. ٹھیک ہے، سو آپ یہ محکمہ موسمیات سے مدد لے سکتے ہیں مگر آپ اس پہ سولرلی اس کے اوپر فتویٰ نہیں دے سکتے. یہ اس کے اندر بہت بڑا ایشو ہے. سمجھے؟ اور یہ ابھی آگے آئے گا کہ یہ جو حساب دان اور علم نجوم والے ہیں ان کی جو شہادت ہے، گواہی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے چاند کے دیکھنے کے معاملے میں. سمجھے؟ یہ بھی آگے آئے گا. مکلف یعنی مسلمان بالغ عاقل شخص نے یہ اس میں شرائط ہیں، مسلمان ہو، بالغ ہو اور عاقل ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ایک اور ہڈن شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی نظر میں ضعف نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ ہے نا، اس نے کہا وہ کسی نے چاند نہیں دیکھا، اس نے کہا کہ جی میں نے چاند دیکھا ہے. انہوں نے کہا میں نے چاند دیکھا. انہوں نے کہا ایسے کر کہ حضرت عمر نے فرمایا، انہوں نے کہا ایسے کر اپنی ذرا آنکھوں میں پانی مار پھر بتا مجھے چاند کدھر ہے. انہوں نے کہا یہ چاند غائب ہو گیا.
تو آپ نے فرمایا کہ تیری نا ابرو کا بال جو تھا وہ تیری آنکھ کے آگے آیا ہوا تھا، تو یہ سمجھا کہ یہ چاند ہے، سمجھے؟ سو آنکھ کا ذوف جو ہے یہ مطلب یہ کہ لطیفہ معاذ اللہ استغفر لطیفہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق کا۔ مسلمان بالغ عاقل شخص نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس کی خبر کو دلیل شرعی کی بنیاد پر رد کر دیا گیا تو وہ چاند دیکھنے کی خبر دینے والا وجوبی طور پر روزہ رکھے، اور قول یہ ہے کہ بطور استحباب روزہ رکھے۔ دونوں صورتوں میں ذرا صبر کر رہے ہو، دونوں صورتوں میں یعنی وجوباً یا استحباباً اگر وہ روزہ افطار کرے توڑ دے تو صرف قضا کرے گا، اس پر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ قول کے رد کرنے میں شبہ موجود ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ سمپل الفاظ میں سمجھاتا ہوں، باقی اگر ڈیٹیل تو میں بتاتا ہی ہوں۔ سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ اس نے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا، یہ بات آگے بھی آئے گی لیکن ابھی اس کو یہاں اس سٹیج پہ سمجھ لو کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو گواہی دی جائے گی وہ قاضی یا حاکم کے سامنے دی جائے گی۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آ کے جی بندے نے شہادت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلال جا کے کہو کہ روزہ رکھنا شروع کر دیں، سارے روزہ رکھ۔ وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ مدینہ میں حاکم کون تھا، سمجھے؟ یہ نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے نہیں مسجد میں آ جاؤ اور مسجد میں آ کے کوئی گواہی دے تو آپ کہیں جی روزہ رکھ لو یا عید کر لو، ٹھیک ہے؟ سو یہ جو تمہارے مسجد پشاور والی ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے جب آپ اس کو جو شرعی قوانین ہے اس کے اوپر جج کریں، سمجھے؟ کیونکہ نہ وہ حاکم ہے، نہ وہ قاضی ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے، حاکم کی طرف سے یہ اتھارٹی ہے کہ وہ روزے کا یا عید کا اعلان کریں، سمجھے؟ یہ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا۔ ایک اور پوائنٹ ابھی آگے آئے گا کہ جب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو مطالعے ہیں یعنی جو آسمان کا وہ جو پوائنٹ جہاں سے طلوع ہونا ہوتا ہے اس کا فرق جو ہے وہ روزے میں رکھنے یا نہ رکھنے میں فرق ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آسمان جو ہے وہ افغانستان کے بارڈر کے پاس ہے تو وہ یہاں لاگو نہیں ہوتا، وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اگر آپ اس کو شریعت کو دیکھیں تو جنہوں نے اس مسجد کو فالو کیا ہے ان کا ایک ایک روزہ جو ہے نا ہر سال کا ختم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو پہلا روزہ رکھا تھا نا وہ انویلڈ ہے کیونکہ وہ رمضان شروع ہی نہیں ہوا، سمجھے؟ اور انہوں نے عید اس دن کی جس دن روزہ تھا۔ اب اس کا جواب کون دے گا؟ اچھا جی، رد کے لیے دلیل شرعی یہ ہے فسق، غلطی، اور اگر مطلع برآلود ہو تو اس کے فسق کی وجہ سے قول کو رد کر دیا جائے گا، 3 ہو گئے۔ اگر آسمان صاف ہو تو اس کے اکیلے ہونے کی وجہ سے قول کو رد کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا اوپر کہ دلیل شرعی کی بنا پر رد کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ سو رد کرنے کی 4 وجوہات ہوں گی۔ نمبر 1 کہ وہ بندہ نیک نہیں ہوگا، نمبر 2 اس سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، وہی نظر کا ذوف جو ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر مطلع برآلود ہو اور وہ کہے کہ جی میں نے چاند دیکھا ہے، اور اگر وہ بندہ اس کا یہ معلوم ہو کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ دیندار نہیں ہے، یہ بندہ پارسا نہیں ہے، پایس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی گواہی کو تب بھی رد کر دیا جائے گا۔ آسمان پہ جب بادل ہوں اس ٹائم نمبر آف وٹنسز کا معاملہ علیحدہ ہے، اور جب آسمان کلیئر ہو تو نمبر آف وٹنسز کا معاملہ علیحدہ ہے، یہ خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ جب مطلع برآلود ہو تو اس ٹائم ایک وٹنس بھی چل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب مطلع صاف ہو تو ایک وٹنس نہیں چلے گی۔ یہ آگے وہ روایت وہ حضرت عمر والی جو ہے جو بھی سنایا تھا میں نے، یہ وہی آ گئی۔ اچھا جی، نمبر 2 کیا ہے اوپر؟ نمبر 2 یہ ہے کہ بطور استحباب روزہ رکھے، یعنی اس نے تو اس کو تو شور ہے کہ میں نے چاند دیکھا لیکن میری گواہی قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب اس نے تو دیکھ لیا اس کے حساب سے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟
گواہی تو نہیں مانی گئی، لیکن اگر اس نے گواہی اپنی طرف سے تو صحیح دی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا، کیونکہ اس نے تو چاند دیکھا نا، ٹھیک ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ وجوب سے مراد اصطلاحی وجوب ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کا رمضان سے ہونا قطعی نہیں ہے، باقی مان نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اس دن کے روزے کے مستحب ہونے کا قول جائز ہے، اور اس کے روزہ توڑنے سے کفارہ ساقط ہو جائے گا، یعنی اس پہ کفارہ نہیں آئے گا، کیونکہ کفارات شبہ کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کو نوٹ کر لیا کرو۔ جس طرح یہ ہے، کفارات شبہ کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، یہ اصول ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اصول ہیں، اس کو تم علیحدہ سے نوٹ کر لیا کرو۔ اگر وہ قطعی طور پر رمضان کا روزہ ہوتا تو لوگوں پر اس کا روزہ رکھنا لازم ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اس دن ہے جب تم سب روزہ رکھو، اور عید الفطر اس روز ہے جب تم سب روزہ رکھنا بند کر دو، افطار کرو، اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن تم سب قربانی کرو، سمجھے؟ تو اس حدیث کے مطابق بھی وہ جو مسجد قاسم شاہ کیا ہے، وہ اس حدیث پہ وہ ایون دین رد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصیام چیپٹر 11 حدیث کا نمبر 697۔ کفارہ لازم نہ ہونے کی علت ہے، یعنی قاضی نے جب اس کا قول دلیل شرعی کے ساتھ رد کر دیا تو وہ شبہ پیدا کرے گا، اور کفارات شبہات کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہلال رمضان میں کفارہ کے ساقط ہونے کی علت ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی رمضان کا جو چاند ہے اس میں یہ علت ہے۔ جہاں تک ہلال فطر یعنی عید الفطر کے چاند کا تعلق ہے تو اس کے نزدیک، یعنی چاند دیکھنے والا جس کی شہادت رد کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ یوم عید ہے لہٰذا اس نے روزہ چاند کے ظہور کی وجہ سے ترک کیا، اس وجہ سے اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ تو دونوں صورتوں میں نہیں ہوگا، مگر علت ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، علت ڈیفرنٹ ہے۔ رمضان کا روزہ اس نے رکھ کر اگر توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس پہ شبہ آ گیا، کیونکہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ عید الفطر کیونکہ اپنے حساب سے اس کے تو 30 پورے ہو گئے نا، ٹھیک ہے، ایک دن کا فرق پڑا نا، تو اب عید الفطر جو ہے اس کے حساب سے عید الفطر تھی فرض کریں 5 تاریخ کو، دوسروں نے جو روزے رکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق عید ہوگی 6 تاریخ کو، ٹھیک ہے، 5 کو ساروں کا روزہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ 5 کو روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، تب بھی اس پہ کفارہ نہیں آئے گا، اس لیے نہیں آئے گا کہ اس نے چاند کے ظہور کی وجہ سے ترک کیا ہے، کہ اس نے عید الفطر کا چاند دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ جو پہلے چاند دیکھا تھا اس ٹائم کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی گواہی رد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ عید الفطر کا چاند اس نے دیکھا، اس کی گواہی نہیں مانی گئی، لیکن اس نے دیکھا ہے لہذا اس نے اگلے دن روزہ، اب کلیئر ہو گئی، چلو شکر۔ یعنی 2 شہادتیں ہیں، عید کے چاند کی علیحدہ شہادت کی بات ہو رہی ہے اور روزے کے چاند کی شہادت کی بات علیحدہ ہو رہی ہے۔ حدیث شریف پڑھی ہے نا کہ روزہ تب ہے جب سارے روزہ رکھیں، تو اس پہ کوئی وہ قضا نہیں ہے اس کی۔ اگر وہ رکھے گا اس دن کا روزہ ہے جبکہ رمضان شروع نہیں ہوا تو وہ مستحب روزہ میں آئے گا، وہ رمضان کے روزے میں نہیں آئے گا۔ اگر رمضان کا چاند دیکھ لیا، روزہ رکھ لیا اور اس کی خبر رد ہونے سے پہلے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ چاند کی رؤیت اس کا اپنا صرف خیال ہو، ٹھیک ہے۔ اگر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھا، پھر قاضی یا امام کے روبرو اس کی رؤیت کی خبر قبول ہو گئی اور بعد ازاں وہ روزہ توڑ دے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گواہی قبول ہو گئی ہے، اگرچہ وہ فاسق ہو، کیونکہ یہ لوگوں کے روزے کا دن ہے۔ فاسق پر کفارہ واجب ہوگا کیونکہ کفارہ کی نفی کی صورت یہ ہے کہ فاسق کی گواہی پر قضا جائز نہیں ہے، اور یہاں قضا کا معاملہ نہیں ہے، قضا جائز نہیں ہے۔ عام کیسز میں جو بدکردار آدمی ہے اس کی گواہی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، تو یہ عام کیس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
لہذا اگر اس نے یہ کیا کہ گواہی اس نے دی اور قاضی نے قبول کر لی، اس نے فاسق ہونے کی بنیاد پہ رد نہیں کی، اس نے قبول کر لی، اور اس کے بعد اس نے کہا میرا تو گواہی قبول ہی نہیں ہوتی تو میں تو روزہ میں نے رکھ کے کیا کرنا، وہ روزہ توڑ دے، تو اب اس پہ کفارہ لازم ہو جائے گا کیونکہ اس کی گواہی قبول ہوگی ہے، چاہے وہ فاسق تھا. ٹھیک ہے. فاسق کی گواہی جو دوسرے نارمل کیسز ہیں قاضی کی عدالت میں اس میں قبول نہیں ہوتی، تو یہ نارمل کیس نہیں ہے، یہ رویت ہلال کا کیس ہے. جب چاند کی رویت میں بادل یا غبار وغیرہ حائل ہوں تو رمضان کے چاند کی رویت سے متعلق عادل اور مستور الحال کی خبر دعویٰ، لفظ شہادت، حکم اور مجلس قضاء کے بغیر قبول کی جائے گی، کیونکہ یہ خبر ہے، شہادت نہیں ہے. یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ معاملہ ہے. عادل ہو، مستور الحال جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اس کا معاملہ کیا ہے، یہ کریکٹر وائز کیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے کون ہے، مستور الحال. یہ جو یہاں دعویٰ ہے نا، یہ دعویٰ میں نے اس کو سکپ کیا اس میں سے ڈیٹیل میں سے، جان بوجھ کے سکپ کیا کیونکہ آج کل یہ اپلیکیبل نہیں ہے. یہ میں اس کی بیک گراؤنڈ سمجھا دیتا ہوں. پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتا تھا جی میں آپ کو نے جو مجھے قرض دیا ہے میں آپ کو فرسٹ رمضان پہ دوں گا، ٹھیک ہے، فرسٹ رمضان کو میں واپس کروں گا. اب جب وہ قاضی کی عدالت میں قاضی کے پاس آئے کہ جی فرسٹ رمضان کا اس نے مجھے کہا تھا، تو پھر اس کو وہاں پہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فرسٹ رمضان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ثابت کرنے کے لیے اس کو 2 گواہیوں کی ضرورت ہوگی، اور وہ گواہیاں بھی وہ ہیں جو قاضی جو ایکسیپٹ کرے، وہ والی گواہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے دعویٰ کا مسئلہ. یاد رہ جائے گا یا اس کو لکھ دوں اس کے اندر؟ ہاں، دعویٰ یہ قرض کے لین دین میں ہے. یہ لفظ شہادت، حکم اور مجلس قضاء کے بغیر قبول کی جائے گی کیونکہ یہ خبر ہے، شہادت نہیں. عادل اس مسلمان عاقل بالغ مرد، عورت، غلام یا باندی، کیونکہ یہ جو چاند کی رویت ہے اس کے اندر غلام اور باندی کی جو شہادت ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں جو تقوی اور مروت کو لازماً اختیار کرے، کبائر و صغائر کو ترک کرے اور مروت میں مخل ہونے والے اعمال کو ترک کر دے. ٹھیک ہے، سمپل ہے. مستور الحال ایسا شخص ہے جس کے بارے میں قاضی کو یہ علم نہ ہو کہ یہ عادل ہے، فاسق ہے یا فاجر ہے، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر حاکم کے ہاں ایک آدمی نے گواہی دی جس کی عدالت ظاہر ہو، یعنی جس کا عادل ہونا ظاہر ہو، اور ایک آدمی اس کی گواہی کو سنتا ہے تو اس پر روزہ واجب ہوگا کیونکہ اس نے صحیح خبر پائی. یعنی جو پاس کھڑا تھا نا، جیسے وہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ آیت سجدہ آئے تو جو سن رہا ہے اس کو اس پہ بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اس کے لیے بھی سجدہ تلاوت کرنا. سیم سینیریو ہے کہ اگر ایک بندہ قاضی کے پاس یا امام کے پاس یا حاکم کے پاس گواہی دے رہا ہے اور وہ بندہ عادل ہے، اس کی گواہی ایکسیپٹیبل ہے، تو جو پاس کھڑے ہوئے لوگ ہیں نا ان پہ روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے کیس میں رویت ہلال کمیٹی ہے، جو وہاں کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے نا اس پہ سب پہ واجب ہو جائے گا، پھر نہیں ہوگا. فاسق کی خبر بالاتفاق قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ دیانات یعنی امور دین میں اس کا قول مقبول نہیں ہے. عادل پر لازم ہے کہ وہ اسی رات گواہی دے تاکہ لوگ افطار کی حالت میں صبح نہ کریں. یہ فرض عین. وہ کہتے ہیں رات کو اگر بھاگ کر بھی باندی نے اگر چاند دیکھا ہے اور بھاگ کر بھی اس کو جانا پڑے قاضی کے پاس بتانے کے لیے تو وہ جائے چاہے رات ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ روزوں کا معاملہ ہے، لوگوں کے روزوں کا معاملہ ہے. یہ فرض عین ہے. ٹھیک ہے. جس نے چاند دیکھا ہے وہ گواہی دے اور رات ہی کو دے، یہ نہیں کہ صبح کا انتظار کرے جا کے. جہاں تک فاسق کا تعلق ہے، اگرچہ اسے اپنے فسق کا علم ہو، اس کے باوجود جب اسے یہ علم ہو کہ حاکم اس کی گواہی کو قبول کر لے گا تو گواہی دینا اس پر واجب ہے. عام بندے کے لیے فرض عین ہے،
عادل کے لیے، اور فاسق کے لیے گواہی دینا جو ہے وہ واجب ہے جب اسے یہ معلوم ہو کہ میری گواہی قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مستور الحال کے حوالے سے فرض عین یا واجب دونوں روایات میں شبہ ہے. کچھ کے نزدیک یہ فرض عین ہے اور کچھ کے نزدیک یہ واجب ہے، دونوں میں شبہ پایا جاتا. ٹھیک ہے. یہ ہیڈنگز میں نے خود دی ہوئی ہیں، اگر کچھ کو بیٹر کر سکتا تو بے شک کر لے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. علم نجوم اور حساب سے رویت چاند کا اعتبار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امت امیت، ہم امی امت ہیں، لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا و ہاکذا. ٹھیک ہے. نہ ہم لکھتے ہیں، لا نکتب ولا نحسب، اور نہ ہی حساب کرتے ہیں. الشہر ہاکذا و ہاکذا یعنی مرتن 29 و مرتن 30. مہینہ اتنے اتنے دنوں کا ہے، یعنی کبھی 29 دن کا اور کبھی 30 دن کا. صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 13 حدیث کا نمبر 1913. اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ چاند دیکھنے کے معاملے میں نہ ہی حساب کتاب کام آئے گا، نہ کوئی اور چیز کام آئے گی، صرف رویت کام آئے گی. رویت کے حوالے سے نجومیہ کا قول بالاجماع معتبر نہیں، اور نجومی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے حساب پر عمل کرے، یعنی خود بھی اس کو عمل کرنا، یعنی وہ ذائچہ بنائے، یا جو فار ایگزامپل محکمہ موسمیات والے کہیں چاند ہو گیا، ادھر وہ کہیں رویت نہیں ہوئی، نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو محکمہ موسمیات والے یہ کہیں کہ جی ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ نہیں ہے جائز. اب کلیئر ہو گئی بات؟ انہیں تبھی روزہ رکھنا پڑے گا جب رویت ہلال کمیٹی اناؤنس کرے گی. النہر میں ہے نجومیوں کے اس قول سے چاند کا ہونا لازم نہیں ہوگا کہ چاند فلاں رات میں آسمان پر ہوگا اگرچہ وہ عادل ہوں. یہ جس طرح کرتے نہیں ہیں وہ جو ایپس بنی ہوئی ہیں گورنمنٹ کا، وہ محکمہ ہے، وہ رویت جو ایپ ہے اس میں ہوتا ہے نا فلاں تاریخ وہ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ قابل قبول نہیں ہوگا یہ چیز. ٹھیک ہے. جب تک دیکھا نہ جائے. امام السبکی الشافعی، یہ شافی مسلک ہے ان کا، وہ انہوں نے اپنی تالیف میں جو کہتے ہیں نا فواد چودھری کہ جی شافی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، یہ حساب کا معاملہ ہے، وہ یہ ہے یہ والا. اپنی تالیف میں حساب پر اعتماد کی طرف مائل ہوئے کیونکہ حساب قطعی ہے، یعنی 1+1 2 ہوتا. ٹھیک ہے. یقینی ہے. ٹھیک ہوگی بات. اسی طرح شرح الوہبانیہ میں ہے، لیکن امام سبکی کے ہم مذہب یعنی جو دوسرے شافی ہیں اور متاخرین نے ان کے قول کو رد کیا ہے، جس میں ابن حجر اسقلانی شامل ہے اور الرملی شامل ہے. انہوں نے المنہاج کی شروعات میں ان کا رد کیا ہے. یعنی یہ جو ہے نا کہ حساب قطعی ہے اور اعتماد کیا جائے، اس کا رد شافیوں نے ہی کیا ہوا، کسی اور نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. یعنی باقیوں نے تو کرنا ہی تھا لیکن شافیوں نے بھی کر لیا. مصر کے شافیہ کے کبارین میں شامل صاحب فتاوی الشہاب الرملی کے مطابق رویت کے ممکن نہ ہونے کے حساب کو تسلیم کرنا اہل حساب کے قول پر عمل کرنا ہے، کیونکہ حساب قطعی اور شہادت زنی ہے. شہادت میں ہو سکتا ہے لیکن جب آپ حساب کریں تو جو آپ جمع تفریق کریں گے اس کا جواب سرٹن ہی آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب تو سرٹن آ رہا ہو لیکن وہاں پہ چاند ہی نہ ہوا ہو پھر. ٹھیک ہے. اور شہادت زنی اس لیے ہے کہ اس میں دیکھنے والے کا فرق بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ سچ نہ بولتا ہو. ٹھیک ہے. اس کی دلیل وہ کہتے ہیں اس کی دلیل، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو یقین کے قائم مقام رکھا ہے کہ جو دیکھنا ہے نا اس کی گواہی دینے کو انہوں نے یقین کے قائم مقام رکھا ہے کہ یہ یقینی ہے. ہوتی تو زنی ہے، اس میں شبہ تو ہو سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یقین کے قائم مقام رکھا ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا، ان امت امیت لا نکتب ولا نحسب. ٹھیک ہے. کہ ہم امی امت ہیں، ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس قول نے حساب کو کلی طور پر لغو کر دیا ہے، لا اصل بے معنی کر دیا ہے. ٹھیک ہے. لہذا امام السبکی کا قول مردود ہے.
امام ابو حنیفہ کے اصحاب اور امام شافعی نے اس پر اتفاق کیا کہ اہل توقیت یعنی نجومی اور اہل حساب جو ہوتے ہیں ان کے قول پر کوئی اعتماد نہیں ہے کہ نبی کریم کہتے ہیں یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو اور جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو اور اگر بادل چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 11 حدیث کا نمبر 1906. کلیئر ہو گئی بات؟ بڑا کلیئر ورڈکٹ ہے اس کے اندر, کوئی اور شک نہیں ہے اس کے اندر. مطلع صاف ہو تو جمع غفیر کا قول معتبر ہوگا. اب یہ وہ آگے تمہاری الجھن, ٹھیک ہے, کہ اگر آسمان صاف ہو تو ایک شہادت نہیں چلے گی. وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہوا ہوگا تو سب کو نظر آئے گا. بھئی آسمان صاف ہے اور اگر چاند ہوا تو پھر سب کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی بات. لیکن اگر بادل ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آدھے کو نظر آیا ہو باقی کو نظر نہ آیا ہو. اور یہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے, ان کو چاند نظر آیا تھا کسی کو نہیں نظر آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی پہ جو ہے وہ روزہ رکھوا دیا تھا, رمضان شروع کروا دیا تھا. آپ سمجھ گئے؟ وہ اس لیے کہ حضرت ابن عمر کی سٹینڈنگ ہے, ان کی کریڈیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ عادل, ان کے عادل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بادل ہونے کے باوجود خبر واحد پر ایک گواہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھوا دیا. لیکن اس میں چونکہ وہ کچھ علمی مسائل بھی ہوتے ہیں اس لیے میں پھر اس کی ڈیٹیل بیان کر دیتا ہوں. عام بندے کو تو علمی مسائل کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن میرے نزدیک ہونی چاہیے کہ آپ کو جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ تفصیل آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ہاں, رمضان, عید الفطر یا دوسرے مہینوں کا چاند دیکھنے کے وقت اگر آسمان میں کوئی معنی یعنی بادل غبار وغیرہ نہ ہو یعنی مطلع صاف ہو تو قول قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ جمع عظیم خبر دے جبکہ وہ سب چاند کو دیکھنے کی طلب کرتے ہوئے آسمان کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ واقعی یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. جمع عظیم سے مراد وہ جمعیت ہے جن کی خبر کے ساتھ علم شرعی واقعہ ہو جائے جو کہ غلبہ ظن ہے جو عمل کو واجب کر دیتا ہے. یعنی اتنے سارے بندے جھوٹ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ غلبہ ظن ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اگر آپ قرآن کو بھی دیکھیں تو قرآن چلتا چلا آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نسل در نسل, اور اس کو اڈاپٹ اس لیے کی جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی یہ شبہ نہیں رکھتا کہ یار اتنی نسلیں جھوٹ بولیں گی قرآن کے مطابق. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ غلبہ ظن وہی چیز ہے کہ یار یہ اتنے بندے گواہی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اتنے سارے جھوٹ نہیں بول سکتے. سو یہ بڑا ٹرکی معاملہ ہے, اس میں دیانت بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. امام ابو یوسف کے نزدیک 50 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ قسامت یعنی قسم والے معاملے میں 50 آدمی ہوتے ہیں. انہوں نے اس کو دلیل بنایا کہ چونکہ قسم والے معاملے میں 50 بندوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے تو لہذا چاند دیکھنے کے معاملے میں بھی 50 بندوں کی گواہی ضروری ہوگی. یہ امام ابو یوسف کا قول ہے. ابھی امام ابو حنیفہ کے قول پہ ہم آئیں گے. ٹھیک ہے. ایک قول یہ ہے کہ جمع عظیم میں عدد کے ساتھ اندازہ نہیں لگایا جائے گا. اگر امام یعنی ہمارا جو روت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہے موصول شدہ گواہیوں کی صحت سے مطمئن ہو جبکہ گواہ کثیر ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ روزے کا حکم دے. ایک قول امام محمد اور امام ابو یوسف سے مروی یہ ہے کہ معتبر یہ ہوگا کہ خبر آئے اور ہر جانب سے تواتر کے ساتھ آئے, یعنی ایک سائڈ سے نہ آئے بلکہ مختلف سائڈوں سے خبر آئے کہ چاند کی رؤیت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے. اب ہم آ جاتے ہیں امام ابو حنیفہ کا, اس پہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 گواہیوں پر اتفاق کیا جائے گا, 50 نہیں, 2 گواہیوں پر اتفاق کیا جائے گا. علامہ ابن عابدین شامی نے بڑی اچھی اس کی ایکسپلینیشن دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھی طرح معلوم ہے کہ زمانے کے چینج ہونے کے ساتھ کئی احکامات چینج ہو گئے ہیں. اگر ہمارے زمانے میں جمع عظیم شرط ہو تو لازم آئے گا کہ لوگ روزہ نہ رکھیں مگر 2-3 دن بعد رکھیں. کیوں؟ کہ جب تک گواہیاں پوری نہیں ہوں گی جمع عظیم کی تب تک آپ روزہ نہیں رکھ سکتے.
ٹھیک ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں نا لوگ سستی کر گئے ہیں چاند دیکھنے میں. آپ دیکھیں نا پرواہ نہیں کرتے, ویٹ کرتے ہیں اچھا یار آ جائے گی کہیں نہ کہیں سے. وہ ہر ایک یہ سوچتا ہے دوسرے پہ ڈال دیتا ہے اچھا یار فلانا کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا گواہی آ جائے گی. یہ سستی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت 2 افراد کی گواہی میں جمع غفیر سے جدا ہونا نہیں ہے یہاں تک کہ غلطی ظاہر. ہاں غلطی ظاہر ہو جائے پھر آپ 2 گواہیوں پہ نہیں مانیں گے, ظاہر ہو جائے گا غلطی. بس ظاہر روایت جمع عظیم کی علت منتفع ہو چکی ہوئی ہے. آپ سمجھ گئے بات. یہ ان کی جو ہے 1826 یا کچھ اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے علامہ ابن شامی کی. تو یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ہاں یہ 200 سال پہلے کی بات. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرابلم بنی ہے نا اس کی بنیاد پر یہ 2 گواہیاں جو ہے یہی کافی ہیں اگر ان کی غلطی جو ہے ثابت نہ ہو جائے. اگر ان کی غلطی ثابت نہیں ہوتی تو 2 گواہیاں جو ہیں وہ عادل ہوں کافی ہیں. ٹھیک ہے. العقدیہ میں صرف ایک آدمی کی خبر دینے پر اکتفا کرنے کو صحیح قرار دیا ہے اگر وہ شہر کے باہر سے ہے یا بلند جگہ سے آئے. المبسوط میں یہ بھی فتاوی ہے امام اس کی گواہی کو رد کرے گا جب آسمان صاف ہو جبکہ وہ اہل شہر میں سے ہو, یعنی اسی شہر کا ہو اور آسمان صاف ہو تو ایک بندے کی گواہی جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی. مگر جب آسمان ابر آلود ہو یا وہ شہر کے باہر سے آئے یا کسی بلند جگہ پر ہو تو ہمارے نزدیک اس کا قول قبول کیا جائے گا ایک بندے کا. امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا اس پر اتفاق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آگئی حضرت ابن عمر کی روایت. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن انہیں نظر نہ آیا, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے اسے دیکھا ہے, چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. سنن نبی داؤد کتاب الصیام چیپٹر 14 حدیث کا نمبر 42. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ استفادہ سے شروع کریں گے. کوشش ہوگی کہ کل سے جو دوسرا کوشش ہوگی وعدہ نہیں کوشش ہوگی اگر جلدی مکمل ہو گیا یہ کہ جو اب آگے جو ہے نا کہ روزہ ٹوٹتا کیسے ہے, کس حال میں نہیں ٹوٹتا, کس حال میں ٹوٹتا ہے, وہ چیپٹر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور وہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے. رائٹ. سو آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.